السلام علیکم جی، میرا نام محمد بلال ہے۔ میں نے ریسنٹلی CSS 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل اوور دا پاکستان 85th پوزیشن حاصل کیا ہے۔ یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اعجاز مار ایڈوکیٹ لا اینڈ جسٹس چینل سے۔ آج کا ہمارا موضوع بلال پاشا کیس ہے۔ کچھ دن پہلے بلال پاشا جو ایک CSP آفیسر تھا، یہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈ کا CEO تھا، بنوں میں تعینات تھا، اور اس کی ریسنٹلی ٹرانسفر بنوں سے پنڈی ہوئی تھی۔ تو وہ بنوں میں اپنے بیڈ روم میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جو فرسٹ انفارمیشن جو اطلاع دی گئی، جو یہ خبر دی گئی کہ بلال پاشا جو CSP ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کا CEO ہے، وہ اس کو اٹیک ہوا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد جلدی اس کے بارے میں یہ خبر دی گئی، موت کے بارے میں، کہ اس نے خودکشی کی ہے، سوسائڈ کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبر دی گئی کہ سوسائڈ کی ہے اور پسٹل سے کی ہے، اور گولی ماری ہے اپنے آپ کو، وہ بھی آنکھ میں ماری ہے، اور دوسری میرا خیال ہے پیٹ میں لگی ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اس نے خودکشی کی ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ ہارٹ اٹیک تو نہیں کہہ سکتے اب، جب کہ واضح ہو چکا ہے کہ اس کو فائر آرم انجریز ہیں، اور اس کے بعد ہارٹ اٹیک کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پھر کیا اس نے خودکشی کی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے؟ وہ ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ مزدور ہے، اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ جی اس کو اٹیک ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ جی اس نے خودکشی کی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہا گیا ہے جی وہ اس نے خودکشی کی ہے اور ہم لے کر آ رہے ہیں اس کی لاش، تو آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیچارہ مزدور آدمی ہے، وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اگر سپوز کسی نے قتل ہی کیا ہے تو وہ بنوں میں جا کے غریب مزدور پیروی یقیناً اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اس کو جو کہا جا رہا ہے، جو بڑے بڑے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، وہ مان رہا ہے۔ تو کیا یہ خودکشی ہے؟ جو میرے اوپینین میں، جو میں نے انالائز کیا ہے، اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس میں کسی صورت بھی وہ خودکشی نہیں ہے۔ وہ خودکشی نہیں ہے، وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ اس کا جو ریکارڈ ہے نا، جو اس کا پاسٹ ریکارڈ ہے، اس کے مطابق وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرتا۔ اس نے اس وقت تو خودکشی نہیں کی جب وہ بہت ہی غریب تھا، فائنینشلی ویک تھا، اس کو اپنی ضروریات کے لیے پیسے بھی اس کے پاس نہیں تھے، اور اس نے مسلسل فیلورز کا سامنا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہیں یہ ایجوکیٹرز وغیرہ کے لیے ٹیسٹ ہوا تھا، تو ادھر اسامی ایک تھی، اور ہم انٹرویو کے لیے 2 کوالیفائی ہم نے کیا تھا، اور جو پہلا تھا وہ ہو گیا، اور اس وقت میں بہت رویا، بہت مجھے دکھ لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے فیلور کو سامنا کیا CSS میں، وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی اس نے کہا کہ میں بہت دکھی تھا اور مجھے بہت دکھ لگا
اور میں بہت رویا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ تیاری کی، اور یہ دوسری اٹیمپٹ میں نے CSS پاس کیا۔ تو اس وقت تو اس نے خودکشی نہیں کی، تو اب جب کہ اس نے اپنا ایک ماٹو ہے، اپنا گول حاصل کر لیا، اتنی محنت کے بعد اس نے حاصل کر لیا، تو وہ کیوں خودکشی کرے گا؟ اب اس کے لیے ایک اچھا لائف سٹائل ہے، اس کا ایک اچھا فیوچرز ہے، بہترین زندگی ہے، دنیا کی تمام آسائشیں اس کو میسر تھیں، تو وہ کیوں خودکشی کرتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طرح بھی کہ وہ ان حالات میں اس طرح وہ خودکشی کرتا۔ دوسرا کہا گیا ہے کہ اس نے جی اپنے پسٹل سے خودکشی کی، پسٹل کے فائر سے خودکشی کی۔ الیجلی جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا کہ اس نے اپنی آنکھ کو ہٹ کیا، آنکھ پر فائر کیا۔ جو خودکشی کرے گا نا وہ ایٹ لیسٹ آنکھ پر فائر نہیں کرے گا، اپنی آنکھ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک آنکھ اس کی بالکل ضائع ہو گئی ہے فائر کی وجہ سے، اور جب ایک آنکھ اس نے فائر کر لیا خودکشی کا سپوزڈ، تو پھر دوسرا فائر بھی ہے کا نشان، 2 فائر ہیں، ایک آنکھ اور ایک دوسرا پیٹ میں الیجلی۔ تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک فائر کر کے اتنی اس میں صلاحیت رہ جاتی ہے کہ وہ دوسرا فائر بھی کرے؟ نہیں، ناممکن، بالکل کسی طرح بھی یہ خودکشی سوسائڈ کا کیس نہیں بنتا۔ اس کو قتل کیا گیا ہے، جہاں تک میرے انالیسز اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتی ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاتل نہ پکڑے جائیں اور ان کا نام سامنے نہ آئے، تو اس لیے کہنا کہ اس نے خودکشی کی یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے۔ تو آخر میں ایک گزارش کریں گے جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سوو موٹو کا اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس طرح کے کیسز میں سوو موٹو ہونا چاہیے۔ ایک انسانی جان کا ضیاع ہوا ہے اور اس کے جو قاتل ہیں وہ نہ پکڑے جائیں، وہ نہ سامنے ٹریس ہوں، یہ بہت ہی دکھ افسوس کا مقام ہے۔ تو اس کے جو لواحقین ہیں، ان کو تو جو خاص کر ان کا جو فادر ہے اس کو تو جو کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ مرا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو کہا گیا کہ جی اس نے خودکشی کی ہے، پسٹل سے کی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو جو اس کے جو متعلقہ آفیسرز وغیرہ جو بھی ہیں جو ادھر بنو میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے بیٹے کی لاش لے کر آ رہے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک کے علاوہ وہ ہاں کے علاوہ کچھ کر ہی کیا سکتا ہے غریب مزدور؟ اس بنو میں جا کے وہ اتنے بڑے وڈیروں اور جو یقیناً بڑے بڑے اس کے پیچھے ہوں گے، ان کا مقابلہ وہ غریب مزدور تو نہیں نہ کرنے سے رہا نہ۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اس میں سو موٹو اگر چیف صاحب لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو قاتل ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور ایک ہی یہ سلوشن ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ دوسرا ایک میں جو بات پہلے بھول گیا وہ یہ ہے کہ جو یہ کمرہ، یہ بیڈ ہے نا اس میں، جس میں یہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے، اس کا جو دروازہ ہے مین سامنے سے وہ تو بند ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جائے گا جی دروازہ اندر سے بند ہے، وہ کیسے اس کو قتل کیا گیا؟ جناب علی اس میں بہت ہی واضح آ چکا ہے کہ
اس کے پیچھے ایک سٹور روم ہے، سٹور روم کے پیچھے سے رستہ ہے، اس رستے سے آ کے یہ ساری کارروائی پائی گئی ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے بالکل نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس میں سیدھا یہ اس کو مرڈر کیا گیا ہے۔ نام ٹریس ہوں جو قاتل ہیں وہ الگ بات ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، وہ قاتلوں تک نہ پہنچ سکے، یہ الگ بات ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان۔